رکوع نمبر 2 سورۃ النبأ۔ اللہ رب العزت یہاں پر ایمان والے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے بڑی جیت ہے، بڑی کامیابی ہے۔ حدائق وأعنابا، باغات اور انگور، وکواعب اترابا، اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں، وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیمانے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ہاں وہاں پر نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ کوئی جھوٹی بات۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا، اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جزا اس بدلے کو کہتے ہیں جو آپ کی کسی عمل کے بدلے میں ہو، اور عطا کہتے ہیں جو بغیر کسی عمل کے بدلے کے بطور انعام ہو۔ تو اللہ نے فرمایا جزا اور پھر فرمایا عطا، اور اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے حسابہ۔ حسابہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حساب سے دیا جائے گا کہ وہ آپ کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہوگا۔ گویا کہ بظاہر یہ اعمال کا بدلہ ہوگا، لیکن یہ ہوگا اللہ کا فضل، اور وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، جن لوگوں نے اللہ کا ڈر رکھا اور اچھے اعمال کیے، برے اعمال سے رک گئے، ان کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان للمتقین مفازا، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی۔ حدائق وأعنابا، باغات بھی ہیں انگور بھی، وکواعب اترابا، اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں بھی، وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیمانے بھی، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، بیہودہ بات جنت میں نہیں ہوگی، جھوٹی بات جنت میں نہیں ہوگی۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا، اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، کس رب، آپ کی کس رب کی طرف سے یہ دین ہوگی؟ جو کہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں اس کا رب ہے، رحمان ہے۔ اور وہ قیامت والا جو دن ہوگا، اب یہاں پر جو لا یملکون منہ خطابہ، یہ پیچھے والے کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بدلہ دیں گے، اس قدر اجر دیں گے کہ کوئی آدمی یہ جرات نہیں کر سکے گا کہ اس کو زیادہ دیا مجھے کم دیا، یہ نہیں کہہ سکے گا۔ اور اس کو آگے کے ساتھ بھی کہ اس میدان محشر میں وہ اس قدر حالت ہوگی کہ تمام اس قدر روح میں ہوں گے کہ کسی کی جرات نہیں ہوگی وہاں کوئی بات کر سکے محشر والے دن۔ اور اس محشر والے دن کیا منظر ہوگا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطار بنا کر کھڑے ہوں گے۔ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدا رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک کہے گا۔ ذالک اليوم الحق، وہ دن ہے جو برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا،
اب جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے. جس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، آپ سبحان اللہ کہیں وہاں درخت لگائیں، آپ الحمدللہ کہیں وہاں درخت لگائیں. تو اللہ فرمائے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. اب جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے، وہاں پلاٹنگ کر لے، وہاں محلات بنا لے، وہاں بلڈنگیں بنا لے، وہاں اپنے مکانات تعمیر کرا لے. اب دیکھیں جو چیز ہماری ترجیح میں شامل ہے اس کے لیے ہم کتنی پلاٹنگ کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پراپرٹی کے کاروبار کس طرح چلتے ہیں، اس کے لیے ہماری کتنی توانائیاں خرچ ہوتی ہیں، اور جو آخرت جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں ہم نے کتنے مکانات تعمیر کیے ہیں، کتنی جگہ بنائی ہے، یہ ہم سب نے سوچنا ہے. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے. يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس نے اپنے اعمال آگے پیش کیے ہیں، اس وقت کیا ہوگا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اور اس دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا. یہ ایسا کیوں کہے گا؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ قیامت کے روز ساری زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی، جس میں انسان، جنات، زمین پر چلنے والے پالتو جانور، وحشی جانور سب جمع کر دیے جائیں گے. اور جانوروں میں سے اگر کسی نے دوسرے پر ظلم دنیا میں کیا تھا تو اس سے اس کا انتقام دلوایا جائے گا. یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا تھا تو آج اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا. جب اس سے فراغت ہوگی تو سب جانوروں کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ. جب وہ سب مٹی ہو جائیں گے اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے اور اس وقت مٹی ہو جاتے، حساب کتاب اور جہنم کی سزا سے بچ جاتے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس حساب کتاب کے دن آنے سے پہلے اس کی اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.